اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 1036 نمبر حدیث پاک ذکر کر رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں، جن کو میں علامات صغریٰ سے تعبیر کر رہا تھا، بیان کی ہیں، جن میں ایک علم کا اڑ جانا، دوسرا بکثرت زلزلوں کا آنا، تیسرا زمانے کا ایک دوسرے سے قریب ہو جانا، اور چوتھا فتنوں کا ظہور۔ تو آج آپ دیکھیں کہ فتنے کتنی تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں ہر شعبے میں۔ دین کے اندر دیکھ لیں فتن ہی فتن ہیں، اور دین کے باہر آپ دیکھ لیں آج ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو اکابرین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اکابرین جن اعمال و افعال پر رہے، جن عقائد کو اختیار کر کے رہے، ان عقائد کو غلط کہا جائے، ان افعال کے اوپر تنقیدیں کی جائیں۔ آج آزادی ہے جی، جو بولنا چاہے، فریڈم آف اسپیچ جو ہے بالکل آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے۔ یہاں کم، باہر کے ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف قسم کے معاملات کرنا، یہ سب جدید فتنے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں بالکل اس حدیث کی عملی شکل دیکھنی ہے تو ان فتن کو ملاحظہ کریں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر سرکار نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، اور بالکل حق نشانی ہے، فرمایا کہ حرج زیادہ ہوگا، اور وہ صرف قتل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو حرج کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، فرمایا وہ قتل ہے۔ تو آج آپ دیکھیں قتل عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ باہر کے ملکوں میں بھی جس کا دماغ گھومتا ہے، حالانکہ سیکورٹی بہت زبردست ہے، تو بعض وقت اسکول میں فائرنگ کر دیجیے، بعد میں پکڑ بھی لیتے ہیں، 10 بچوں کو مار دیا، 20 کو مار دیا۔ ابھی اسٹیشن کے اوپر کسی آدمی نے فائرنگ کر کے اس طرح لوگوں کو مار دیا تھا۔ اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں جو قتل کا عالم ہے وہ دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، کوئی غیرت کے نام پہ قتل کر رہا ہے، کوئی پیسوں کے لیے قتل کر رہا ہے، کوئی محبت میں ناکامی کی بنا پر قتل کر رہا ہے، اور بعض اوقات کوئی ویسے قتل کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں جو قتل کرنے والا ہوگا اور مقتول ہوگا، قتل بہت زیادہ ہوگا، اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کر رہا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری روایت سرکار نے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ تو آج دیکھیں بات پہ قتل ہے، اور کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ۔ یہ تو جو ہم میڈیا پہ خبریں دیکھتے ہیں، حقیقتاً یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میرے خیال میں 2% 3% ہوگا، ورنہ بہت کچھ ہوتا ہے جو اخباروں تک یا خبروں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ یہ تو آپ کسی تھانے سے رجوع کریں تو وہ تھانے والے بتائیں گے کہ روزانہ کس قدر جرائم ان کے سامنے آتے ہیں، اور خصوصاً قتل کے حساب سے دیکھ لیں تو الامان والحفیظ، لاشیں مل رہی ہیں لاوارث ہوں گی، پتہ ہی نہیں کہ کون قتل کر کے چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جو مقتول ہے بظاہر مسلمان ہے، اور اسے قتل کر کے گٹر کے اندر پھینکا ہوا ہے، گندے پانی کے اندر پھینکا ہوا ہے، اور تیزاب ڈال دیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ جب دل اتنے سخت ہو جائیں اور طبیعتیں اتنی ظالم ہو جائیں تو پھر بس قیامت تو آئی۔ ایسے بعض ہوتے ہیں کہ جنہیں نہیں پتہ کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، انہیں پیسے سے دلچسپی ہوتی ہے، جیسے کرایہ کے قاتل ہوتے ہیں کہ ان کو آپ پیسہ دے دیں، ان کا جو مطلوبہ ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد نشاندہی کریں کس کو مارنا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں مارنا ہے، یہ ان کا ہیڈک نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے بزنس کا اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کیوں مار رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو مروانا ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس سے قوم کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن یہ اپنے مشن پہ نکل لیے کہ جی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہے، چاہے دوسرے کی جان لے کر ہو، چاہے لاکھوں لوگ اس کے فیض سے محروم ہو جائے، باقی اس کا انجام قیامت میں دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تو چند ٹکے تو جیب میں آئیں تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ یعنی ان کے نزدیک بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے مقابلے میں انہیں کسی کی اہمیت نظر نہیں آ رہی۔ اور جب آپ اس طرح بے دردی اور بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کیسے لگا کر رکھ سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں ڈال کر قبر کے اندر عذابات مسلط کر دے تو پھر
پھر آپ یہ کہیں جی مجھ پر رحم کیا جائے، کیوں؟ آپ نے کسی پر رحم کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نازل فرماتا ہے، تو جو بندوں پہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے، لیکن وہ منصف ذات ہے، وہ انصاف سے کام لیتا ہے، وہ بندوں کے لیے بندوں کی طرف سے انتقام لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ ان عوارض ذات سے پاک و صاف ہے اور بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں تو پیٹ بھرنا ہمارا مسئلہ ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ کتنے قتل کر رہے ہیں، تو یہ پھر آخرت میں پتہ چلے گا کہ ان قتلوں کا انجام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، تو ذرا غور کریں۔ تو اس میں اب دیکھیں یہ جو زمانے دوسرے سے قریب ہو، بکثرت زلزلے، اس میں تو ہمارے لیے کوئی عمل کی تبدیلی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب گناہ عام ہوتے ہیں، زنا عام ہوتے ہیں، تو پھر زلزلے بھی ہوتے ہیں اور دیگر فتنے بھی ہوتے ہیں، اور قتل کا سرکار نے فرمایا کہ حرج زیادہ ہو جائے گا اور وہ قتل ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ضرور پوشیدہ ہے کہ ہمیں ایسے امور کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمیں قتل کرے، یعنی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہمیں کسی کو قتل کرنا چاہیے، دونوں چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ہم قاتل کو تو الزام لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ملزوم ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے، جیسے مطلب کسی کے گھر میں کود گئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ مار رہے ہیں، اور کسی نے دیکھا اس نے گولی چلا دی اور مر گئے، تو اب اس میں تو اس نے خود اپنے آپ کو گویا کہ پیش کر دیا۔ اگرچہ میں اسی کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اور ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ مجرمین کو پکڑ کر از خود زد و کوب کر کے اسے مار دیں جان سے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں اور مارے پیٹے بھی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں۔ ہاں اگر کوئی جوش میں آ گیا، جیسے ابھی میں نے یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو اب وہ بچی چیخ رہی ہوگی یا کیسے بھی، تو پکڑ لیا اس آدمی کو، اور اس میں غصہ آنا ایک فطری سی چیز ہے۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز تھا مارنا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جوش میں، غصے میں غیر اختیاری طور پہ ہاتھ اڑ جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور لیکن قصداً مارنا پیٹنا ہم تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی غلط جگہ اس کی چوٹ لگ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ پر وبال ہے اور آخرت میں آپ جواب دہ ہوں گے۔ اور پھر اگر قصد و ارادہ ہی قتل کرنے کا ہو، مارنے کا ہو جان سے، تو بہرحال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ایسے کام بھی نہ کریں نا کہ کسی کے دل میں غصہ پیدا ہو، اشتعال پیدا ہو، اور وہ کام فی نفسی ناجائز بھی ہو، اور پھر کوئی آپ پر حملہ کر کے آپ کو مارے، تو مارنے والا اگر قصوروار ہے تو پھر مرنے والا بھی قصوروار ہے کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا تھا۔ اور یوں ہی پھر ہماری طرف سے کسی کو مارنا جبکہ سامنے والا ایسا نہ ہو، تو بالکل غلط ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی کی جان لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے گویا کہ منتخب کر لیا ہے، جیسے پولیس کا شعبہ ہے، بعض اوقات ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں، فائرنگ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس میں گولی لگ جاتی ہے، یا جلاد ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اجازت کے بعد کسی کو پھانسی پہ چڑھاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجبور لوگ ہیں، یعنی یہ مطلب ان کے ذمہ داری ہی یہ ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے، اور اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک قتل کی ایک صورت تو بنتی ہے، لیکن یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کو جیسے رجم کیا گیا ہے کسی کے زنا وغیرہ کے معاملات میں، تو جان سے مارنے کا معاملہ تو اس زمانے میں بھی ہوا ہے، لیکن وہ مجرم ہے، اور واقعی تمام قوانین کی رعایت کی گئی ہے، اور شریعت کی بھی، دنیاوی قوانین کی۔ پھر کسی کے لیے ایسا ہو تو ایک الگ بات ہے، میں عام صورتحال کا ذکر کر رہا ہوں، تو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری چیز ہے کہ ایک انسان دنیا کے لالچ سے بچے، کیونکہ قتل عموماً لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، نفس کے اوپر غلبہ پائے، کیونکہ اکثر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر انسان قتل کرتا ہے، خصوصاً یہ محبت وغیرہ کے اندر، اور کسی سے انتقام کی وجہ سے انسان، یہ سب نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ تیسرا، جہالت کے اندر ہوتا ہے قتل کے، جاہل آدمی ہوتا ہے کہ سامنے والا قتل کے قابل نہیں ہے لیکن آپ اس کو مار دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ڈاکو کو جلانے کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ علم سیکھنے سے، نفس کو قابو میں کرنے سے، صبر و تحمل اختیار کرنے سے انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، نفس کے تابع ہوں، علم ہے نہیں، وسیلے بہت زیادہ ہیں، صبر تو دور دور تک نہیں اس کا نام و نشان، تو پھر یہ کہ اللہ نہ کرے
کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا شخص کسی کو بھی قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں محفوظ فرمائے، اور آگے فرمایا کہ تم میں مال بہت زیادہ ہوگا پھر وہ لوگوں میں پھیل جائے گا۔ ابھی چونکہ سرکار عربوں سے خطاب کر رہے ہیں، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، تو اول مخاطبین تو وہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور تھا جس میں صحابہ کرام قلیل مال اپنے پاس رکھتے تھے اور بڑی ہی فقیرانہ سی اختیاری فقر کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن آج انہی عربوں کے پاس آپ دیکھیں مال کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا کہ تم میں مال بہت زیادہ ہوگا اور پھر وہ سب میں پھیل جائے گا۔ ایسے ہی ہے، دیکھیے اب وہ زمینیں جو بالکل کوڑیوں کے مول تھیں، لیکن اب وہاں پہ ہوٹلز بن رہے ہیں، اب وہاں بڑے بڑے پلازا بن گئے ہیں اور شاپنگ سینٹرز بن گئے ہیں۔ وہ جو عرب لوگ ہیں، اسی طرح حرمین طیبین میں جو عرب ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ پیسے کی فراوانی کوئی انتہائی نہیں ہے، اتنا پیسہ پھر پیٹرول وغیرہ نکل آیا، تو اس کی وجہ سے تو بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بشارت دی کہ تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہوگا اور پھر وہ لوگوں میں پھیل جائے گا۔ اور ایسی ہو رہا ہے کہ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ UAE کی ریاستوں میں جاب وغیرہ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اسی طرح سعودی عرب میں دیکھیں کتنے غیر وطنی وہاں پر وہاں کے کفیلوں کے ساتھ مل کر دکانیں چلا رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں۔ پھر حج کے جو ایجنٹ حضرات ہیں جو حج وغیرہ کے قافلے لے کر جاتے ہیں، جو ٹریول ایجنسی والے ہیں، یہ لوگ تو ان کو اللہ نے مال دیا اور کیسا وہ لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے مال۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق بشارت عطا فرمائی، بالکل سچی خبر دی ہے۔ تو اب اس میں بھی کوئی ایسی ہمارے لیے قابل عمل بات تو نہیں ہے، بس یہ خبر ہے، غیبی خبر کہ مال بہت زیادہ ہوگا، لوگوں میں پھیل جائے گا۔ ہمیں اس پر بھی توجہ کر کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قلب میں محسوس کرنا چاہیے، اس میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب علم تھے کہ آپ نے قیامت تک کے احوال بتائے ہیں، اور اپنی خوش قسمتی پر ہمیں ناز کرنا چاہیے۔ یہاں بس آخری جملے کہہ کر پھر اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ جتنے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر میری آپ کی طلب کے ہمیں اسی نبی کی امت میں اور مسلمان بنا کر پیدا کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے کس قدر فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے، اور اللہ کا سب سے محبوب ترین نبی ہے، محبوب ترین بندے ہیں، اور سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں پورے عالم میں سب سے افضل ترین شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم مسلمان سرکار کو ماننے والے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو محسوس کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہو سکے تو کبھی کبھار تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز بطور شکرانے کے ادا کر لیا کرے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے بغیر طلب کیے اپنے حبیب کی امت میں اور مسلمان بنایا۔ پہلی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کیا ہم اللہ کو کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ اور کیا یہ اللہ کا ظلم کہلاتا؟ نہیں، یہ عدل کہلاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ نہیں، فضل کے ساتھ معاملہ فرمایا کہ ہماری بغیر طلب کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے، اور بغیر ہمارے کسی ذاتی کمال کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں اور اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ اظہار تشکر ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے شکریہ پاکستان کی ابھی چل رہی ہے، ایک تحریک چل رہی ہے ایئروائی کی طرف سے، تو یہ بہت اچھی تحریک ہے کہ شکریہ پاکستان، لیکن شکریہ یا رب یہ بھی ہونا چاہیے ہمارا، اور اکثر رہنا چاہیے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کے حوالے سے ہمیں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 1037 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اس طرح دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شام میں اور یمن میں برکت دے دے۔ تو کسی نے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ دعا فرمائے کہ ہمارے نجد کے اندر بھی، جو موجودہ ریاض ہے جس کو یہ نجد ہے، کہ اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے،
یعنی اس کے لیے دعا نہیں کی، پھر دوبارہ یہ دعا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اور ہمارے نجد میں کوئی وہاں کے ہوں گے قریبی رہنے والے؟ تو انہوں نے کہا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یعنی ایک بہت بڑا فتنہ نکلے گا، گویا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو نجد کے لیے سرکار نے دعا نہیں فرمائی، تو اور وہاں سے نکلنے والے فتنوں کے بارے میں ضرور ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا اور بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کو شیطان کے سینگ سے سرکار نے تعبیر کیا ہے۔ تو بہرحال علاقہ سرکار نے جو بیان فرمایا کہ فتنے نکلیں گے، اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں کوئی رہنا منع ہو گیا۔ ریاض میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن پاکستان سے بھی گئے ہوئے، ہندوستان سے جاب وغیرہ کرتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک غیبی خبر تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لیکن یہ ضرور تھا کہ سرکار نے اس کے لیے دعا نہیں کی، حالانکہ 2-3 دفعہ اصرار کیا گیا کہ اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ سرکار نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ دعا تو کبھی رد ہوگی نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا، اصول یہ ہے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ہر نبی جو دعا کرتا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، لیکن بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں یا ایسی تمنائیں ہوتی ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر نبی اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے ازل سے، اور نبی اس قوم سے عذاب کی دوری کی دعا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دعا قبول نہ ہونی ہو، اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نبی کو دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ابراہیم ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دعا نہیں مطلب مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے ازلی کے خلاف جا رہی ہو، تو دعا کرنے سے روک دیا جائے گا۔ تو اب جب نبی کی زبان سے دعا نکل گئی تو معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ ازلی کے خلاف نہیں بلکہ عین فیصلہ ازلی کے موافق ہے، یعنی گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہی یہ ہے کہ یمن اور شام میں برکتیں ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو اللہ نے برکتیں ان کو دینی تھی، اس کی گویا کہ ایک خبر بھی دلوا دی کہ بھئی یمن اور شام میں برکت ہوگی۔ سرکار نے دعا فرمائی، تو اب یمن اور شام ان دونوں کے اندر بہت برکت ہے، اور باقی جگہ سرکار نے جہاں منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو اس پروگرام کے دیکھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔